بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ حالات حاضرہ کے تناظر میں جو اسلام آباد کے اندر پچھلے دنوں چند حیا باختہ خواتین نے اسلام کا مذاق اڑایا اور اسلامی شرعی عائلی زندگی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، اور پھر 8 مارچ ویمن ڈے کے نام سے 8 مارچ کو عورت کا دن بنانا، عورت مارچ کرنا، عورتوں کو سڑکوں پہ لانا اپنے حقوق کی خاطر، اس کو شرعی تناظر میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن کہ آیا ان حیا باختہ یورپ نژاد اور یورپ زدہ خواتین کا موقف کیا ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. ایک تو نعرہ ان کا یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور یہ لفظ جسم سے ہی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حیا باختہ حیا سے عاری عورتوں کا نعرہ ہے. اسے اتنا معلوم نہیں کہ جسم مرد کا ہو یا عورت کا، اس کی ملکیت تو ہے ہی نہیں. اگر ملکیت ہوتی تو خودکشی حرام نہ ہوتی. اب خودکشی حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے ظالم انسان، زندگی اور موت کا مالک میں تھا اور میں ہوں، تو نے اپنی جان اپنے لیے ضائع کیوں کی جبکہ یہ سارا کام میرا تھا؟ میرا اختیار تو نے استعمال کرنے کی کوشش کی. اس کا مطلب ہے کہ میں تو اپنے جسم کا بھی مالک نہیں، مالک تو وہ ہے. باقی رہی یہ بات حقوق کی کہ مسلم معاشرے میں حقوق نہیں ملتے، اس جاہلہ کو اتنا معلوم نہیں. ہر عورت، یاد رکھیے میری مراد ہر عورت نہیں بلکہ وہ عورتیں جو سڑکوں پر اپنے حقوق کے لیے نکلتی ہیں، وہ کسی بھی فیملی سے ہوں، کسی بھی طبقے سے ہوں، میری مراد صرف وہی ہیں، نشانہ وہی ہیں. ہر عورت یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے. اسے اتنا معلوم نہیں کہ یہ اتنی ذلیل و رسوا کی جاتی تھی کہ ایام مخصوصہ کے دنوں اس کو گھروں سے نکال دیا جاتا اور گاؤں کے پنڈ کے اندر ایک خاص گھر بنایا جاتا جو قلعہ مانند تھا، اونچی اونچی دیواریں ہوتی، اس گھر کے اندر انہیں قید کر دیا جاتا، یعنی کہ خاص دنوں کے اندر، اور مہینے کے بعد 8-10 دن وہ اسی گھر میں رہتی تھی، اپنے گھر آنا نصیب نہیں تھا. پابندی تھی
اتنی ذلیل و رسوا کی جاتی تھی یہ عورت۔ کس حقوق کی بات کرتی ہے؟ اسلام نے انہیں عزت اور احترام دیا، وقار دیا۔ یہ وہی عورت ہے کہ پیدا ہوتے ہی اسے برداشت نہیں کیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اتنا احترام اور عزت دی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس عورت کی کوکھ سے پہلی اولاد بیٹی ہو، اس عورت کے پیٹ پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس کی کوکھ، اس کا پیٹ، اس کا رحم اللہ کی رحمت کے زیر سایہ رہتا ہے، اور خوش قسمت ترین وہ پیٹ ہے جس کی اولاد پہلی عورت ہو، بیٹی پیدا ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا احترام ہو سکتا ہے؟ اور پھر مختلف رشتوں میں اسے پرو دیا گیا کہ عورت تو پیدا ہوتے ہی ایک قلعے کے اندر بند ہے، تیرے سیکورٹی گارڈ اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، تجھے باہر نکل کے اپنی روزی کی تلاش میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا علاج معالجہ، تیرا نان و نفقہ ہم نے مقرر کر دیا ہے، تیرے باپ کے ذمے ہے، کیا ضرورت ہے تجھے نکلنے کی؟ ایک عالم نگار لکھتا ہے کہ میرے ساتھ کسی ملک کے اندر ایک فیکٹری میں کوئی 50-60 کے اوائل میں عورت بڑھیا کام کرتی تھی۔ چائے کے وقفے میں ہم کنٹین پہ بیٹھے تو اس نے پوچھا تم کہاں سے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا میں پاکستانی ہوں۔ تو کانوں کو ہاتھ لگا کے کہنے لگی تم پاکستانی ہو؟ میں کہا ہاں، کیا ہوا؟ وہاں تو سنا ہے کہ عورت کو قید میں رکھا جاتا ہے، لونڈیاں بنا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ نہیں بی بی، یہ پروپیگنڈا ہے، ہم قید میں نہیں رکھتے، بیٹی کی حیثیت سے عورت جو ہے اپنے باپ کے گھر رہتی ہے، 18 سال 20 سال کی عمر میں ہم بیاہ دیتے ہیں، اپنے خامد کے گھر چلی جاتی ہے، جب بڑھیا ہو جاتی ہے تو بیٹے اس کی خدمت پہ مامور ہو جاتے ہیں، بیٹے اس کی خدمت کر کے جنت کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملے گا، کیونکہ اسلام نے یہی کہا ہے اور اس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ ساری زندگی اس عورت کو خود کمائی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ہم تو یہ کرتے ہیں، کوئی پابند نہیں، تعلیم بھی باپ دلاتا ہے، اس کا محافظ باپ ہے، اس کا محافظ بھائی ہے، جب بیاہ دی جاتی ہے تو اس کا محافظ اس کا خامد ہو جاتا ہے، نان و نفقہ کا ذمہ دار وہ ہے۔ تو بڑی حیرانگی سے کہتی کاش ایسا معاشرہ ہم عورتوں کو مل جائے، ایسا معاشرہ ہم عورتوں کو مل جائے۔ اور بھائی کس معاشرے کی بات کرتے ہو؟ اور تعلیم اور اس سے متاثر ہو کر ان ملکوں سے، ممالک سے، یورپ جیسے ممالک سے متاثر ہو کر نعرے لگاتے ہو یورپ میں عورت پہ تعلیم کی پابندی ہے۔ یہ یاد رکھیے، جو نظر آتے ہیں تمہیں کہ یورپین تعلیم کی قدر کرتے ہو اور عورت کو حقوق دیتے ہیں، قطعاً نہیں۔ سب سے بڑی مثال چیف کالجز کے اندر، آج بھی لاہور کے چیف کالج کے اندر جو یورپ کا اپنا بنایا ہوا کالج ہے، اور لندن کے چیف کالج کے اندر بیٹی داخل کر کے دکھاؤ، بچیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ایچ ایس این کالجز، دنیا بھر کے ایچ ایس این کالج میں گوگل پہ جائیں اور دیکھیں نیٹ کھول کر کہ بچیوں کا داخلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وہ تو بچیوں کو بنانا ہی لوڑی چاہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، کسی ان کے سکالر نے عورت کو جوتی کہا، کسی نے کہا عورت پھول ہے، کسی نے کہا عورت ایک خوشبو ہے، کسی نے کہا یہ عورت اگربتی ہے، کسی نے کہا موم بتی ہے۔ یہ عجیب عجیب الفاظ کیوں کہے گئے کہ یوز کر کے پھینک دیا؟ کسی نے کہا یہ دیا سلائی ہے کہ یوز کیا پھینک دیا، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، عورت کسی بھی شکل میں ہے لیکن وہ عورت جنتی ہے اور مرد کے لیے عزت کا باعث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی بیٹی کے پیدا ہونے پر دیوڑی نہیں چڑھنی چاہیے۔ لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے لیکن تمہارا چہرہ ایسا سیاہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا جو شخص
4 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، انہیں سلیقہ شعار بناتا ہے، تعلیم و تربیت دے کر انہیں رخصت کر دیتا ہے، وہ اور میں کہاتین 2 انگلیاں کھول کر پھر ملائیں، فرمایا وہ اور میں کہاتین ان 2 انگلیوں کی طرح جنت پہ ہوں گے۔ بھائی بیٹی کی صورت میں خدمت کرنے والے ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو 4 بیٹیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، تو آپ نے فرمایا وہ اور میں یوں ہوں گے۔ ایک نے کہا جس کی 2 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا وہ اور میں کہاتین یوں ہوں گے۔ ایک نے کہا جس کی یا رسول اللہ 1 بیٹی ہو، آپ نے فرمایا وہ اور میں یوں ہوں گے، 2 انگلیوں کی مانند اکٹھے جنت میں ہوں گے۔ جس شخص نے پیار اور محبت سے اپنی بچی کو پالا پوسا، پھر رخصت کر دیا، اپنا بوجھ اتار دیا، وہ اور میں یوں ہوں گے۔ بھئی اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ باپ کو محافظ بنا دیا۔ لیکن افسوس کا عالم کہ آج عورت اس تحفظ سے نکلنا چاہتی ہے۔ اب تو جوانی کا عالم ہے، یہ حیا باختہ عورتیں ڈائیورسڈ ہیں، طلاق یافتہ عورتیں ہیں، اپنے خاندوں سے انہوں نے طلاق لی ہوئی ہے۔ اور طلاق عورت کو کیوں ملتی ہے بھلا؟ 2 باتوں پہ، 2 بڑے عیب جو عورت کا گھر اجاڑتے ہیں۔ ایک ضد، ہٹ دھرمی جس کو کہا جاتا ہے، کسی معاملے میں ضد پکڑ جائے تو طلاق کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسری بد کلامی و بد زبانی، یعنی کہ زبان کھولتی ہے بند نہیں ہوتی، زبان میں جو آتا ہے بکتی چلی جاتی ہے۔ یہ 2 بڑے سبب ہیں جو مرد کو مجبور کر دیتے ہیں فارغ کرنے کے لیے، کہ نہ وقت دیکھتی ہے نہ دن دیکھتی ہے، ضد کر کے بیٹھ جائے۔ اور جانوروں میں بھی ایسی نسلیں ہوتی ہیں، کوئی ضروری نہیں صرف عورتیں ہی ہیں، جانوروں میں بھی ایسی نسلیں ہوتی ہیں کہ وہ جوہر میں نہانے کے لیے کئی بھینسیں ایسی ہوتی ہیں کہ وقت پہ نہا کے خود بخود باہر نکل آتی ہیں، اور کسی کو نکالنے کے لیے ڈنڈے مارنا پڑتے ہیں، اندر جا کے خود ڈبکیاں لگا کے کسان کو نکالنا پڑتا ہے کہ بھینس باہر نکلے۔ اس طرح اڑی کر جائے عورت ہو یا جانور، پھر اس کا علاج مار کے سوا اور ہے بھی کیا۔ اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، عورت ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سیدھا کرنے پہ آ جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی۔ لہٰذا اس سے اچھا سلوک کیا کرو، بہتر سلوک کیا کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عورتوں کے تحفظ کے لیے۔ اور ایسی عورت جو حیا سے خالی ہو جائے، بے حیائی پہ اتر جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو بھی گھر سے نہ نکالو، صرف بائیکاٹ کرو، شاید سدھر جائے۔ مارو پیٹو نا، بائیکاٹ کرو۔ بائیکاٹ سے بھی باز نہیں آتی تو اس کے لواحقین ورثاء کو بلا کر سمجھاؤ کہ شاید سمجھ جائے۔ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے سنوارنے کا، تب بھی نہ سمجھے نہ سنورے تو گھر جو ہے یہ سکون اور امن کے لیے ہے، شادی سکون اور امن اور راحت کے لیے کی جاتی ہے، لڑائی دنگے فساد اور فتنے کے لیے نہیں۔ اگر ناگزیر ہو تو پھر اس کو فارغ کر دو۔ چیک اینڈ بیلنس ہر معاملے میں، شادی کا معاملہ ہو تو اسلام نے چیک اینڈ بیلنس رکھ دیا۔ عورت کو کہہ دیا کہ عورت ہے لڑکی، شادی اپنی پسند کی اگر کرنا چاہتی ہو تو باپ کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ لا نکاح الا بولی، ولی کا ہونا ضروری ہے، تیرا نکاح نہیں ہوگا۔ اور ادھر ولی کو پابند کر دیا کہ اپنی بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہ کرنا۔ چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اسلام نے کسی کی عزت بھی مجروح نہیں کی، ہر کسی کو تحفظ دیا، اور یہ خیار البلوغ عورت کو ہی تحفظ ملا ہے کہ لڑکی آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے باپ نے میرا نکاح میرے تائی کے بیٹے کے ساتھ کر دیا تھا، مجھ سے نہیں پوچھا، میں نابالغ تھی، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر شریعت مانے نہ ہوتی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے چہرے پہ تھوکوں، اتنی نفرت ہے مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح تڑوا دیا، اس کو خلا کہتے ہیں، خلا دلوایا۔ خیال البلوغ کہ بلوغت کے وقت اپنا اختیار استعمال کرنا، یہ تحفظ عورت نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن مرضی عورت کی چلی، خامد کی باپ کی مرضی نہیں چلی، لڑکی کی مرضی پہ اس کی خواہش کو پورا کیا گیا۔ اس سے بڑھ کر تحفظ کیا ہو سکتا ہے عورت کو؟ اور یہ کہتی ہے کہ نہیں میری مرضی ہر چیز میں، کیونکہ میرا جسم ہے۔ بھئی تیرا جسم، تو جو مرضی چاہتی ہے، جو اس نعرے کے پیچھے جو تیرا لاجک ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہے کہ تیرا جسم ہے تو تیری مرضی، یعنی کہ خامد کا جسم نہیں رہا، اب یہ تمام مردوں کا جسم ہے، جس کو چاہوں میں لے لوں۔ ایسا مسلم معاشرہ نہیں ہونے دے گا، یہ پاکستانی مسلم معاشرہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ تو جو آزادی چاہتی ہے، جس نکاح جیسے الفاظ کے بندھن سے تو نکلنا چاہتی ہے، یاد رکھ فحشہ عورت مارکیٹ میں بیٹھی ہوئی عورت بھی کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے کہ ہمارے بھی کچھ بے حیائی کی عزت لٹانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن تمہارا تو کوئی اصول ہے ہی نہیں۔ اور یاد رکھو فحشہ عورت، مارکیٹ کے اندر بیٹھ کر اپنی عزت بیچنے والی عورت مذہبی تحفظ لیتی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کون سا مذہب میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، کتابوں کے اندر موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ نکاح خطبہ نکاح ضروری نہیں، خطبہ نکاح ضروری نہیں، یہ سنت ہے، فرض ہے ایجاب اور قبول، اور ولی کا ہونا، مالک کا ہونا۔ فحشہ عورت مارکیٹ میں بیٹھنے والی کہتی ہے کہ کھڑکنجر جو ہمارا بڑا وہ ہمارا ولی ہے، ہم ایجاب اور قبول معاہدہ کرتے ہیں، اور معاہدے کے بعد ہماری قیمت مقرر کی جاتی ہے جو حق مہر کی شکل بنتی ہے۔ باقی رہی بات وقتی نکاح کی، ایک رات کے لیے یا چند لمحوں کی، اختلاف اس بات پہ ہے کہ وقتی نکاح چاہے ایک رات کا ہو، ایک مہینے کا ہو، 2 مہینے کا، یا سال کا، یا 10 سال کا، جس میں وقت مقرر ہے وہ اسلام نے نکاح حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے یہ حرام ہے، جبکہ یہ آزادی چاہنے والی عورت کہتی ہے کہ یہ بندھن بھی ختم ہو جائے، ایجاب و قبول والا بھی اور قیمت والا بھی، یعنی کہ یہ تصور ہی ختم ہو جائے کہ نکاح ہوا ہے۔ بھائی ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ ایک اور کالم نگار نے بڑا پیارا لکھا، تمام عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچی کالج جاتی تھی، وین کے ڈرائیور پہ عاشق ہو گئی، اپنے ماں باپ کو مجبور کر دیا کہ میں نے اسی ڈرائیور سے ہی شادی کروانا ہے۔ باپ نے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اب آخری ملاقات کر لو، اس کے بعد تم ہمارے لیے مر گئی، ہم تمہارے لیے مر گئے۔ رخصت کر دیا، اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد والدین محلہ چھوڑ گیا، شہر بھی چھوڑ گیا، کہیں اور چلے گئے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی بھی کہاں شفٹ ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد، کوئی 35-40 سال یا 50 سال کے بعد، اب وہ بوڑھی ہو چکی ہے، آئی اپنے ہمسائے کے گھر، پوچھا کیا کہاں یہاں تو نہیں ہے، نہ ہی ہمیں معلوم ہے۔ اب وہ ہمسایہ لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آئی، رونا شروع کر دیا۔ ہم نے پوچھا بھجا کیا طلاق ہو گئی؟ کہنے لگی نہیں طلاق نہیں ہوئی، میرا خاوند بڑھاپے کے عالم میں بڑا ولی بن گیا ہے، تہجد گزار ہو گیا ہے، تہجد میں پڑھتے ہوئے دعا کرتا ہے، وہ دعا میرے کانوں میں کھڑکتی ہے تو میں چیخ اٹھتی ہوں۔ اور دعا کیا ہے میرے خاوند کی کہ اے اللہ، جو تو نے بچی بیٹی جو پیدا کی ہے، میری بیٹی اپنی ماں جیسی نہ ہو۔ وہ دعا کیا کرتا ہے خاوند میرا
کہ اے اللہ جو بیٹی تو نے مجھے دی ہے یہ بیٹی اپنی ماں جیسی نہ ہو کہ والدین کی عزت کو رسوا کر کے کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے. حالانکہ اپنی بیوی اسی طرح آئی، لیکن خامد دعا کرتا ہے کہ میری بیٹی اپنی ماں جیسی نہ ہو. جب یہ بات میرے کانوں تک پہنچی، میں نے سنی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ یہ کیا دعا ہے، کیوں کر رہا ہے. لیکن مجبوری میری بھی یہی خواہش ہے کہ میری بیٹی عزت سے رخصت ہو، میری طرح اپنے باپ کو ذلیل نہ کرے. اور بھائی قرآن نے بڑا تحفظ دیا ہے بچیوں کو ہر معاملے میں، عزت کے معاملے میں. اور یاد رکھیے یہ بڑا حساس معاملہ ہے. ہم لوگ اس کو معمولی لیتے ہیں کہ لڑکی پسند آ گئی، لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا اور شادی کر دی. قطعاً نہیں. آشنائیوں کے بعد شادی حرام ہے اسلام کے نزدیک. آشنائیاں متخذات اخدان، اس کی تشریح پڑھی ہے مختلف مفسرین کی کہ متخذات اخدان کا مطلب کیا ہے. صرف آشنائیاں کرنا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں اکھ ٹمکا کرنا، یارانے لگانا. اور یارانے لگانے کے بعد شادی حرام ہے جب تک 2 سال تک دریائے عبور نہیں کر لیتا. شریعت کے الفاظ ہیں دریائے عبور کرنا. دریائے عبور کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ گم ہو جانا، نہ لڑکی کو لڑکے کے بارے میں علم ہو، نہ لڑکے کو لڑکی کے بارے میں علم ہو. 2 سال تک مکمل آزاد ہو جائیں دوستی سے. جب آزاد ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو علم نہیں ہوگا، رابطہ نہیں ہوگا، تو ذہن دونوں کا پاک اور صاف شفاف ہو جائے گا ایک دوسرے سے. پھر جا کر شادی کی اجازت ہے کہ پھر آپس میں دونوں شادی کروا لیں. اگر یہ اصول جو اسلام نے مقرر کیا پورا نہیں کرتے، شرط پوری نہیں کرتے، تو وہ ساری زندگی زنا کے مرتکب ٹھہرتے ہیں. تو پھر اولادوں میں حیا کیسے رہے؟ اور بھائی پھر اولادوں میں حیا کیسے رہے؟ حیا تو اپنے گھروں سے ہم نے خود نکالا ہے جو نصف ایمان تھا. الحیاء شطر الایمان، الحیاء من الایمان. حیا ایمان سے ہے، ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں، حیا تو آنکھوں کا چاہیے، حیا تو آنکھوں کا چاہیے. اور اسی نظریے نے ہمیں برباد کر دیا، بے حیائی کی طرف ہمارے معاشرے کو لے گیا. یہی نظریہ. حیا اگر آنکھوں کا ہے تو آؤ ایسے نفوس قدسیہ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے حبیب، ان نفوس قدسیہ کو جو پاکیزہ ترین کائنات کے لوگ ہیں انہیں فرما دیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے میرے حبیب فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، کائنات میں پاکیزہ ترین ہستیاں، کائنات میں پاکیزہ ترین ہستیاں انبیاء کی ازواج ہوتی ہیں. انبیاء کی ازواج، خصوص نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جنہیں امہات المومنین فرمایا گیا. فرمایا اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کی تمام عورتوں کو فرما دیجئے، یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ اپنے اوپر چادریں اوڑھ کر رکھا کریں، اپنے اوپر چادریں اوڑھ کر رکھا کریں. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ اس لیے کہ یہ پہچانی جائیں اور تکلیف نہ دی جائیں. ایک تشخص ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے مسلم کی کہ یہ پہچانی جائیں کہ یہ خاندانی عورتیں ہیں. یہ خاندانی عورت ہے، بازاری عورت نہیں. مجھے بتاؤ جب یہ حکم آیا تو کیا ازواج مطہرات نعوذ باللہ من ذالک ننگا رہتی تھیں؟ مسلمانوں کی عورتیں سر سے ننگا رہتی تھیں؟ قتل نہیں، لیتی تھیں لیکن گردنیں بھی نظر آتی تھیں.
علیات النساء کا لفظ ہے حدیث کے اندر کہ وہ عذاب واضح ہوتے تھے کپڑے پہننے کے باوجود، جو خائن ہیں، جن سے معصوم معلوم ہو جاتا ہے عورت کی حیثیت، عورت کی زینت واضح ہو جاتی ہے، ان کو بھی چھپانا ہوگا۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم اور بخاری دونوں کی روایت ہے، اماں جی فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر بہتان لگا تو میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی جہاں مجھے چھوڑ کر قافلہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جو معاذ بن معطل تشریف لائے پیچھے، جن کی ڈیوٹی تھی کہ جو گری پڑی چیز ہو، دن چڑھے تو نے وہاں سے آنا ہے اور گری پڑی چیزوں کو اکٹھا کر کے لے آنا ہے جہاں پہ قافلہ ٹھہرتا تھا، یہ اصول تھے ان لوگوں کے۔ تو جب وہ آئے انہوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، خود بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ مجھے پہچان لیا، اور ساتھ لفظ الفاظ پہ غور، مجھے اس لیے پہچانا کہ آیات پردہ کے نزول سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے مجھے پہچان لیا۔ تو میں نے فوراً جب انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون بلند آواز میں پڑھا تو میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنی چادر اپنے چہرے پہ رکھ ڈال لی۔ یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور آج کی مسلم عورت اس پردے سے آزادی کا نعرہ اور اس پردے کو چہرے ڈھانپنے کے لیے یورپ کے اندر جو مسلم عورت ہے وہ عدالتوں میں جا رہی ہے کہ ہمیں پردے کی اجازت دی جائے، اور ہمارے ہاں مسلم عورت اس پردے سے آزادی کا نعرہ۔ یاد رکھو مادر پدر آزادی ناممکن ہے، جانا ہے تو کہیں ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں بیچ ہوں، وہاں جو چاہو کرتی پھرو، لیکن پاکستان میں ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے، پاکستان میں ہم مسلمان ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ہم بڑے جذباتی ہیں اپنے معاملات میں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تم اللہ کی الوہیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے تحفظ کرنے والے ہیں، ہم کبھی بھی کمی نہیں آنے دیں گے فرمان رسول میں اور فرمان الہی میں۔ اور جو شخص چاہے کہ مادر پیدر آزادی ہے، یہ میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور بھی جہاں پہ تمہیں برہنہ رہنے کے فنڈامنٹل رائٹس ملتے ہیں وہاں چلی جاؤ، یہاں تو ہم رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو وہی رائٹس دیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے کہ نان و نفقہ کے ذمہ دار مرد ہے، ہم تجھے سر پہ بٹھاتے ہیں، کندھے پر میسر کرتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں، تیرے باڈی گارڈ تیرے بھائی ہیں، تیرے باڈی گارڈ تیرا خامد ہے، تیرا باڈی گارڈ تیرا باپ ہے، تیرا سیکیورٹی گارڈ تیری اولاد ہے۔ لیکن اس کے باوجود، اور یہ سیکورٹی گارڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، باڈی گارڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت تنہا سفر نہ کرے، عورت تنہا سفر نہ کرے، تنہا عورت کہیں اور علاقے میں جا کر رات بسر نہ کرے، اپنے محرم کو ساتھ لے کر جائے، اپنے محرم کو ساتھ لے کر جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ محافظ ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اسلام تو تجھے ملکہ بنانا چاہتا ہے، اسلام تو تجھے کوئن بنانا چاہتا ہے کہ اپنے سیکورٹی گارڈ ساتھ لے کر چل، لیکن تو آزاد مادر پدر آزادی جانوروں کی طرح چاہتی ہو۔ اور یاد رکھو جانوروں میں بھی حیا شرم ہے۔ بخاری شریف کا ایک حاشیہ کی میں بتانے لگا ہوں، شرح بخاری، کہ ایک علاقے میں ایک بندر اپنی بندریا کے بازو پہ سویا ہوا تھا، بخاری شریف کے اندر بازو پہ سویا ہوا، سر رکھا ہوا، تو آرام سے اس نے بازو نکالا اپنا اور نکل گئی بندریا کسی اور بندر کے ساتھ چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو بندر کو جاگ آ گئی، آنکھیں کھولی اور دیکھا بندریا کو اور سونگا۔ اس کے بعد شور مچانا شروع کر دیا، تمام بندر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس بندریا کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے اس سے سنسار نکالا ہے۔ جس طرح
آدم کے بیٹے حابیل و قابیل کی لڑائی پر اللہ نے کعبے کو بھیجا تھا قبر سکھا کر، قبر کا طریقہ سکھانے، قبر کا طریقہ سکھانے اللہ نے کعبوں کو بھیجا تھا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو پھر پریشان ہو کر لاشا اٹھا کے پھرتا رہا کہ کہاں چھپاؤں اس کو، تو دو کعبے آئے، وہ دونوں لڑے، ایک کعبے نے دوسرے کعبے کو ہلاک کر دیا، تو جو قاتل کعبہ تھا اس نے پھر قبر کھودی، اپنی چونچ سے گڑھا کھودا، وہاں پہ کعبے کو پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی، اور قابیل کو سکھا دیا قبر اس طرح بنتی ہے، اس طرح گڑھا کھود اور وہاں پہ اپنے بھائی کے لاشے کو رکھ دے۔ اللہ نے کعبوں کو انسانیت کو سبق دینے کے لیے کعبے بھیجے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زانی کو سزا دینے کے لیے اللہ نے بندر سے سکھایا انسان کو کہ اگر زانیہ بندری بھی ہے تو وہ بھی سنسار کر دی جائے گی۔ یہ تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے پاکیزہ کرنے کے لیے۔ اور آخر میں بار بار میں نے توجہ دلائی اماں جی صفیہ کے واقعہ کی رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال غنیمت میں آپ کے حصے میں اماں جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئی بن اخطب بنو نذیر خاندان کے سردار کی بیٹی یہ حصے میں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو دعوت میں بلایا۔ اب نوجوان صحابہ حقیقت کو سمجھ نہیں پائے، آپس میں چیم گوئیاں شروع ہو گئی کہ یہ اماں جی صفیہ جو ہیں یہ ہماری ماں بن کر ٹھہریں گی، رہیں گی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی۔ قابل غور الفاظ ہیں، میری مائی بہنیں غصہ نہ کیجئے گا، نبی کے گھرانے کی بات ہے۔ اماں جی صفیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی بنا کر رکھیں گے یا کہ ہماری ماں بنائیں گے؟ تو جلیل القدر صحابہ جو کافی عرصے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی بسر کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عشرہ مبشرہ صحابہ جیسے، وہ فرمانے لگے کہ پتہ چل جائے گا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی گھر سے، اگر تو ہوئی با پردہ، اگر تو ہوئی با پردہ تو پھر ہماری ماں ہوگی، اگر ہوئی چہرے سے ننگی تو پھر لونڈی کی حیثیت سے ہوگی۔ اور بھائی حیا کا سبق دیا نبی کے گھرانے نے۔ اور ایک بات قابل غور ہے، امہات المومنین کی نگاہوں میں حیا تھا یا نہیں؟ ان جیسا حیا ہے ہی نہیں۔ اماں جی صفیہ، اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں تشریف فرما ہے اپنے گھر کے اندر۔ عبداللہ ابن مکتوم نبینہ صحابی گھر میں داخل ہوئے تو دونوں اسی طرح بیٹھی رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف گھورا غصے سے۔ جب ابن مکتوم چلے گئے آپ نے فرمایا تم لوگوں نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ تم لوگوں نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبینہ تھے، یہ تو نبینہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا انتم الاعمیٰ، کیا تم دونوں بھی نبینیاں تھیں؟ کیا نیتوں کا فتور تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک، سوچنے والی بات ہے۔ قتل نہیں، حیا مدخل شامل ہے۔ حیا کہ تم حیا کرو، آنکھوں کا نگاہیں بھی جھکاؤ اور چہرے پہ پردہ بھی ڈالو چاہے وہ دیکھنے والا نہیں دیکھتا۔ اور بھائی یہ کیا سبق دیا ہمیں، اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ 10 سال بڑے تھے، اور امہات المومنین اماں جی عائشہ عمر میں کتنا رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں کتنا فرق؟ اب خود اندازہ لگا لیجئے۔ ہم لوگ کہتے ہیں بابا ہو جائے تو بابے سے کیا پردہ ساقط ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے مسئلے بنا لیتے ہیں۔ بڑھیا اماں ہو جائے
تو پردہ ساقط ہو گیا، جیسے مرضی ننگے سر ننگے چلے لیے پھرو. اور اس طرح بابا بھی، محلے کا پورا بابا سب کا ہی محرم بن جاتا ہے حج کے دنوں میں عمرے پہ جانے کے لیے. اور بھائی یہ سارے ڈرامہ بازی ختم کرنا ہوگی. اسلام صاف و شفاف پاکیزہ مذہب ہے. اسلام حیا سکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ عورت کا مطلب بھی پردہ ہے. عورت کا مطلب بھی پردہ ہے. اے عورت پردے میں رہ، اے عورت تو کلا بند ہو جا، اور باقی ساری رحمت اللہ کی تیرے پاس آتی رہیں گی. اور آخر میں یہ کہتا چلوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت غصے میں آ کر بار بار اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، اور جنت کی خوشبو اس پہ حرام ہے. جنت کی خوشبو اس پہ حرام ہے. گھر کے اندر سکون راحت چاہیے، ہمیشہ مسکراتی رہیں، اپنے خامد کو خوش کرتی رہیں. اور جس عورت کا خامد ناراض ہو کر رات کو سویا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساری رات اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اور کتنا تحفظ، لباس لکم و لباس لہن، تم مرد کا لباس ہو، مرد تمہارا لباس ہے. آزادی کس چیز کی؟ سب سے بڑی آزادی یہی ہے کہ بچپن سے لے کر مرتے دم تک خدمت کروا. پہلے باپ تیرا نوکر لگا رہا، پھر خامد تیرا نوکر بن گیا، اور پھر بیٹے تیری نوکری پہ مامور ہو گئے. اس سے بڑھ کر تیری عزت اور احترام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ تو اس عزت اور احترام کے سے سنگلیاں توڑ کر باہر جانا چاہتی ہے اور خود مختار بننا چاہتی ہے. آخر میں اقبال کے شعر پہ اختتام کرتا ہوں. آنکھ جو دیکھتی ہے، آنکھ جو دیکھتی ہے زباں پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.